کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی مل جائے وہ ہمیشہ کم ہی لگتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام احساس ہے، ایک ایسی بے چینی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ احساس آتا کہاں سے ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہماری خواہشات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں اور یہ کافی کا احساس ہمیشہ ہماری پہنچ سے دور رہتا ہے؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس 3 الگ الگ لوگ آئے۔ ایک وہ جس کی آمدنی 5,000 تھی اور گھر میں 5 افراد تھے۔ دوسرا 10,000 کمانے والا جس کے گھر میں 4 لوگ تھے۔ اور تیسرا جو 50,000 کماتا تھا اور اس کے گھر میں بھی 4 لوگ تھے۔ دیکھیں، آمدنی بالکل مختلف، حالات الگ، لیکن ان سب کی شکایت صرف ایک تھی: گزارا نہیں ہوتا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس قصے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ یہ بے اطمینانی، یہ بے چینی ایک بہت ہی عام حالت ہے۔ یہ اصل میں ناشکری کی بیماری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اپنے نصیب سے خوش نہیں ہے، چاہے اسے کتنا ہی کیوں نہ مل جائے۔ تو اب آتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف، اور اس کا حل مزید چیزیں حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو دیکھنے کا اپنا انداز بدلنے میں ہے۔ ایک ایسا نقطۂ نظر جو پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ چلیں ایک کہانی سنتے ہیں۔ 2 دوست تھے جو ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں کسی تقریب میں گئے۔ وہاں امیر لوگوں کی شان و شوکت اور چمک دمک دیکھ کر ان میں سے ایک کے دل میں شدید احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے سمجھدار دوست نے جو جواب دیا وہ اس پورے مسئلے کی جڑ کو پکڑتا ہے۔ اس نے کہا، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلط سمت میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھدار دوست صرف باتیں کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے پریشان دوست کو ہوٹل سے لیا اور سیدھا ایک ایسی جگہ لے گیا جو اس کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ وہ جگہ تھی معذور افراد کا ایک مرکز۔ اور یہاں آ کر ساری کہانی ہی بدل گئی۔ جب وہ ہوٹل میں اوپر یعنی امیروں کو دیکھ رہا تھا تو اسے کمی اور حسد کا احساس ہو رہا تھا، لیکن جب اس نے نیچے دیکھا، ان لوگوں کو جن کے ہاتھ پاؤں تک سلامت نہیں تھے، تو اسے فوراً احساس ہوا کہ اللہ نے اسے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ تو پھر اس کافی نہیں ہے والی سوچ کا عملی اور روحانی علاج آخر ہے کیا؟ اس کا جواب ایک خاص قسم کے موازنے میں چھپا ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بنیادی اصول سکھا دیا ہے جو اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمیشہ ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں اور ان کو کبھی مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں، تاکہ تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناقدری کرنے سے بچے رہو۔ اس تعلیم کی ایک حقیقی دنیا کی مثال دیکھیں۔ ملاوی کے ایک دور دراز گاؤں میں زندگی اتنی مشکل تھی کہ اگر لوگوں کو صرف یہ خوشخبری سنا دی جاتی کہ اگلے اتوار انہیں چاول کھانے کو ملیں گے تو وہ پورا ہفتہ ایسے خوشی مناتے تھے جیسے کوئی عید ہو، صرف چاول کھانے کی امید پر۔ ہم اکثر ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہر وقت ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ ہمارے 2 سلامت ہاتھ، 2 چلتے ہوئے پاؤں، ہماری آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ جو سوچتا ہے، سر پر ایک چھت، اور ان سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تب بھی شکر کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ سوچیں، اگر گھٹنے میں درد ہے تو جسم کے سینکڑوں دوسرے جوڑ اور اعضاء بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نعمتیں اس وقت بھی موجود ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کو اپنی عملی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ شکر گزاری کو ایک روزمرہ کی عادت کیسے بنایا جائے؟ اس کا حل ایک بہت ہی آسان لیکن اتنا گہرا اور طاقتور جملہ ہے کہ اگر اسے اپنا لیا جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اور وہ جملہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر حال میں، ہر نعمت پر، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگے، یہ الفاظ شکر گزاری کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ذہنیت بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہر صورتحال میں اللہ کی نعمتوں کو شعوری طور پر پہچاننے اور ان کا دل سے اعتراف کرنے کی عادت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک قول کے مطابق نعمت اور شکر کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک سائیکل کی طرح ہے، جب تک بندے کی طرف سے شکر ادا ہوتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ نہیں رکتا۔ اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خبردار کیا ہے کہ ناشکری نعمتوں کے چھن جانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہی نعمت عذاب بن کر پلٹتی ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں آئیے ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ کون سی ایسی نعمت ہے
جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جس پر ابھی اسی وقت دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔